اشرف سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج کی ویڈیو ہر عورت اور ہر وہ مرد جو شادی شدہ ہے اس کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ ہر وہ گھر جس میں میاں بیوی کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پھر دوستو ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائے۔ شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ بالکل بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے عمل سے ہی یہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور وہ برابر اپنی صلاحیتوں کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق ثانی یعنی اپنی شریک حیات کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لینا چاہیے تاکہ بہہ کر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اس طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لینا چاہیے۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں اور بیوی کا چند منٹ پہلے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلیں اور انہیں ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت حاصل دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ صدقہ ہے اور یہ ایک شرعی عمل ہے۔ بیوی سے محبت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دے رکھی ہے، البتہ پچھلے مقام کی طرف سے آنا یہ حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں ہے، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز قرار دی گئی ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً دو طریقے ایسے بھی بتائے گئے ہیں جس میں پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہوتا ہے کہ مرد اوپر رہتا ہے اور عورت نیچے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یا چاہے آگے سے آئیں یا چاہے پیچھے کی طرف سے آئیں، لیکن یعنی اگلی ہی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یا اس کے برعکس سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اگر مرد اور عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا بالکل بھی نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ جائے تو وہ فوراً خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے اور یہ ایک بول لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لو لائٹ رکھیں کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فارغ ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوستو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے سے مطمئن ہوں گے اور ایک دوسرے کو لطف اندوز کریں گے اور ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کریں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کی چاہت پیدا ہوگی، جس سے ان کی لڑائیں جھگڑیں اور شکوہ شکایات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے
انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ پر راز رکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک شیئر نہ کریں، بلکہ راز رکھنا میاں اور بیوی دونوں پر فرض ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے سے مطمئن ہوں گے اور انہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا تو ان کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔